بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، بہت دنوں کی بات ہے، کسی جگہ ایک غریب آدمی ایک ٹوٹے پھوٹے پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان اتنا بوسیدہ ہو چکا تھا کہ ایک دن اچانک زمین پر آ گرا۔ اس غریب آدمی کو ایک نیا مکان بنوانے کی فکر لاحق ہونے لگی۔ بال بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور لوگوں سے قرض لے کر اس نے ایک نیا مکان بنوانا شروع کر دیا۔ دیواریں کھڑی ہو گئیں، دروازہ بن گیا، لیکن چھت بھرنے کے لیے غریب کے پاس پیسہ نہ بچا۔ چنانچہ اس نے چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنی بیوی بچوں سمیت نئے مکان میں جا کر رہنے لگا۔ اس نے سوچا کہ برسات شروع ہونے تک چھت ٹھیک کروا لوں گا۔ اسی محلے میں ایک چور رہتا تھا۔ غریب آدمی کا نیا مکان دیکھ کر اس نے سوچا کہ یہ شاید دولت مند ہو گیا ہے، اس کے ہاں سے شاید اچھا خاصا مال ہاتھ لگ جائے۔ چنانچہ ایک روز رات کے وقت جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ چور اس غریب آدمی کے مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ لیکن چھت پر ابھی ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ ٹاٹ پھٹ گیا اور وہ دھم سے نیچے کمرے میں سوئے ہوئے مالک مکان کے اوپر جا گرا۔ مالک مکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چور کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمرے میں بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر چور بھاگ نکلا۔ چور بھاگ تو گیا، لیکن پھر اس کو مالک مکان پر بڑا غصہ آیا کہ اس نے ایسی نکلی چھت کیوں بنائی۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ فریاد لے کر بادشاہ کے پاس جا پہنچا اور اس سے کہا، اے دانش مند بادشاہ، میں نے ایک گھر میں چوری کرنا چاہی اور مکان کی چھت پر چڑھ گیا، لیکن چھت کی جگہ ٹاٹ بچھا ہوا تھا۔ میں نیچے گر گیا اور میری ٹانگ ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گئی۔ برائے مہربانی آپ اس مالک مکان کو سزا دیں۔ بادشاہ نے مالک مکان کی گرفتاری کا حکم دیا اور اسے اپنے محل میں بلوا لیا اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ آدمی کل رات تمہاری چھت ٹوٹ جانے سے نیچے گر پڑا تھا؟ جی ہاں حضور، یہ بالکل سچ ہے، مالک مکان نے جواب دیا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ یہ آدمی میرے اوپر گرا، نہیں تو اس کی ٹانگیں ضرور ٹوٹ جاتیں۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو ہم تم کو موت کی سزا سناتے ہیں، اور جلادوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ غریب مالک مکان بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، بادشاہ عالم، مجھ کو کیوں پھانسی دی جائے؟ آخر سزا تو چور کو دی جانی چاہیے۔ چپ ہو جاؤ، بادشاہ گرجا، تمہیں مجھ کو نصیحت کرنے کی جرت کیسے ہوئی؟ غریب مالک مکان نے دیکھا کہ اس طرح بادشاہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں ہے، ٹاٹ تو راج مزدور نے بچھایا ہے، قصور اسی کا ہے، اس نے خراب ٹاٹ بچھا دیے ہیں۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو رہا کر دیا جائے اور راج مزدور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ بادشاہ کے سپاہی فوراً جا کر راج مزدور کو پکڑ لائے۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا گیا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنی ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا کوئی قصور نہیں، سارا قصور اس آدمی کا ہے جس نے وہ ٹاٹ بنائے ہیں۔ اگر اس نے ٹاٹ پکے اور مضبوط بنائے ہوتے تو ان پر کوئی بھی چلتا وہ نہ پھٹتے۔ بادشاہ کے حکم پر راج مزدور کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ٹاٹ بنانے والے کو پکڑ کر لے آیا گیا۔ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا ٹاٹ تم نے بنائے تھے؟ جی ہاں حضور، یہ ٹاٹ میں نے ہی بنائے تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تب تو سارا قصور تمہارا ہے، بادشاہ نے گرج کر کہا، اور اس نے اسے پھانسی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ٹاٹ بنانے والے نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے بنائے ہوئے ٹاٹ ہمیشہ پکے ہوتے تھے، لیکن جس وقت میں یہ ٹاٹ بنا رہا تھا، میرے ایک پڑوسی نے، جس کو کبوتر اڑانے کا شوق ہے،
اپنے کبوتر اڑا دیے۔ وہ آسمان میں اڑتے پھر رہے تھے، کلا بازیاں کھا رہے تھے۔ میں ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کا اثر میرے کام پر پڑا اور میں نے ٹاٹ چھدرے اور کمزور بنا دیے۔ قصور میرا نہیں بلکہ اسی کبوتر باز کا ہے۔ اب بادشاہ کے حکم پر ٹاٹ بنانے والے کو چھوڑ کر کبوتر باز کو پکڑ کر لے آیا گیا۔ پھانسی کی سزا سن کر کبوتر باز نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ ٹھیک ہے کہ مجھے کبوتر اڑا کر ان کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ اگر آپ مجھے پھانسی پر چڑھوا دیں گے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا۔ کسی بے گناہ کی جان لینے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ آپ چور ہی کو قتل کرا دیں، تب لوگ چین اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا، سارا قصور چور ہی کا ہے، اور اس نے حکم دیا چور کو پکڑ کر لایا جائے اور اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے۔ جلاد فوراً چور کو پکڑ لائے اور اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ضرورت سے زیادہ اونچا ہے، اس کے پاؤں کسی طرح زمین سے اوپر نہیں اٹھ رہے ہیں۔ بادشاہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے جھنجھلا کر کہا، احمق کہیں کے، یہ چھوٹی سی بات بھی مجھ سے پوچھتے ہو؟ چور کا قد ذرا سا لمبا ہے تو تم کسی ایسے آدمی کو کیوں نہیں پکڑ لاتے جس کا قد ذرا سا نیچے ہو؟ اتنی موٹی سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ جلاد دوڑتے ہوئے نزدیک کے چوراہے پر گئے۔ ایک چھوٹے قد کا آدمی آٹے کا ایک بورا پیٹھ پر اٹھائے جاتا ہوا نظر آیا۔ جلادوں نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور لا کر پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی چیختا چلا رہا تھا اور جلادوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں پھانسی پر چڑھاتے ہو؟ اتنے میں خود بادشاہ بھی تماشا دیکھنے ادھر آ گیا۔ وہ آدمی بادشاہ سے گڑ گڑا کر کہنے لگا، میرے مالک، میں ایک غریب آدمی ہوں، پہاڑ سے لکڑیاں لا کر بیچتا ہوں اور لوگوں کا سامان ڈھوتا ہوں، اس طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آخر میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ کس بات کے لیے آپ مجھے پھانسی دینا چاہتے ہیں؟ ارے احمق، مجھے اس کا کیا پتا تھا کہ تمہارا کوئی قصور ہے یا نہیں؟ بس کسی آدمی کو پھانسی پر چڑھانا ہے۔ میں ایک چور کو پھانسی پر چڑھوانا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ اس کا قد ذرا اونچا ہے اور اس کے پاؤں زمین سے اوپر نہیں اٹھ پاتے، لیکن تمہارا قد بالکل مناسب ہے۔ چھوٹے قد والے آدمی نے گڑ گڑا کر کہا، بادشاہ سلامت، قصور کیا ہے لمبے قد کے چور نے اور آپ پھانسی پر چڑھاتے ہیں چھوٹے قد کے ایک بے گناہ بے قصور غریب آدمی کو؟ یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چور ضرورت سے زیادہ لمبا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے ایک گڈھا کھدوا دیجئے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات بادشاہ کو بہت پسند آئی۔ اس نے ایسا ہی کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد دوبارہ چور کو پکڑ لائے۔ انہوں نے اس کو پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے گڈھا کھودنے لگے، مگر چور تھا کہ برابر کہے جا رہا تھا، جلدی کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے پوچھا، ارے تو مرنے کے لیے کیوں اتنا بےتاب ہو رہا ہے؟ چور نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ابھی ابھی جنت کا بادشاہ مر گیا ہے۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی ہے کہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اسی کو میری جگہ بادشاہ بنایا جائے گا۔ وہاں بادشاہ کا تخت ابھی خالی ہے۔ اگر جلدی سے پھانسی پر لٹکا دیا جاؤں تو ممکن ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں اور شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں۔ بادشاہ کے دل میں لالچ اور حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بھلا جنت کا بادشاہ بننا چھوٹی بات ہے؟ چنانچہ اس نے فوراً جلادوں کو حکم دیا، چور کو رہا کر دو اور مجھے پھانسی پر چڑھا دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل تو ہونی ہی تھی، چنانچہ بیوقوف بادشاہ کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور اس طرح اس ملک کی رعایا خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ ایک بار کا ذکر ہے، راجہ بھوج اور اس کا وزیر ماگ جنگل میں شکار کھیلنے گئے۔ شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں دونوں بھٹک گئے۔ بھٹکتے ہوئے وہ چلے جا رہے تھے کہ جنگل کے اندر انہیں
ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ جنگل میں جھونپڑی دیکھ کر ان دونوں کو ڈھارس بن گئی کہ چلو جنگل سے نکلنے کا راستہ اس جھونپڑی کے مکینوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جب وہ دونوں جھونپڑی کے قریب پہنچے تو گھوڑوں کی ٹاپ سن کر جھونپڑی سے ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ راجا نے بڑھیا سے پوچھا، ماں یہ راستہ کہاں جائے گا؟ بڑھیا نے کہا، یہ راستہ تو یہیں رہے گا، اس کے اوپر چلنے والا ہی آگے یا پیچھے کہیں جائے گا۔ لیکن تم کون ہو؟ ہم تو مسافر ہیں، اس بار وزیر اعظم ماغ بولے۔ بڑھیا نے کہا، مسافر تو دو ہی ہیں، ایک سورج دوسرا چاند، تم کون ہو؟ ماں ہم تو مہمان ہیں، راجا بھوج نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ بڑھیا بولی، مہمان تو دو ہی ہیں، ایک دولت اور دوسری جوانی، تم کون ہو؟ بڑھیا نے پھر ایک سوال داغ دیا۔ اس بار دونوں ہی بڑھیا کا سوال سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے ایک ساتھ کہا کہ ہم تو ایک دوسرے کے کام آنے والے لوگ ہیں۔ بڑھیا بولی، دوسروں کے کام آنے والے لوگ تو دو ہی ہیں بیٹا، ایک عورت اور دوسری زمین، تم کیسے ایک دوسرے کے کام آتے ہو؟ تم کون ہو؟ اس بار بڑھیا مسکراتے ہوئے بولی، ارے مائی ہم دونوں تو سادھو ہیں، اب کی بار راجا بھوج نے جھلاتے ہوئے کہا۔ تو وزیر اعظم ماغ نے ان کا ہاتھ دبایا اور اشارے سے کہا کہ غصہ مت کرو۔ بڑھیا نے جب راجا کو اس طرح جھلاتے ہوئے دیکھا تو اسے بڑا لطف محسوس ہوا۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا کہ سادھو تو دو ہی ہیں، ایک سچائی اور دوسرے بہادری، تم کون ہو؟ ماغ وزیر اعظم نے کہا، بوڑھی ماں ہم پردیسی ہیں۔ یہ سن کر بڑھیا کی مسکراہٹ میں اضافہ ہوا اور اس نے کہا، پردیسی دو ہی ہوتے ہیں، ایک جان اور دوسرے درخت کے پتے، تم کون ہو؟ اب راجا بھوج اور وزیر اعظم ماغ کو بڑھیا کی باتیں سن کر جھلاہٹ نہیں ہوئی، بلکہ ان کو بڑھیا کی حاضر جوابی بہت پسند آئی۔ اس کے بعد راجا، وزیر اعظم اور بڑھیا کے درمیان اور بھی ایسے کئی سوال و جواب ہوئے۔ آخر میں راجا بھوج اور وزیر اعظم ماغ نے ہار مان لی اور کہا کہ مائی یہ اس ملک کے راجا اور میں ان کا وزیر ہوں، ہم دونوں شکار کھیلتے ہوئے راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم کو محل واپس جانا ہے۔ بڑھیا یہ سن کر بہت خوش ہوئی، اس نے دونوں کو دودھ پلایا اور خوب آؤ بھگت کی اور انہیں راستہ سمجھانے لگی۔ تو راجا بھوج نے کہا، تم بھی ہمارے ساتھ محل چلو گی اور آج سے ہماری کابینہ کی مشیر خاص رہو گی۔ اس طرح بڑھیا کی رہنمائی میں راجا بھوج اور وزیر اعظم ماغ گھنے جنگل سے اپنے محل میں واپس لوٹ گئے۔ محل پہنچ کر راجا نے بڑھیا کی حاضر جوابی پر اسے انعام میں اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔